مسجد اقصی، یہ نام سنتے ہی ذہن میں تاریخ، عقیدت اور تنازع سب کچھ ایک ساتھ آ جاتا ہے۔ تو آئیے آج اس مقدس مقام کی پیچیدہ کہانی کو پرت در پرت کھولتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے مرکز میں آخر اتنی کشیدگی کیوں ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بات کس جگہ کی کر رہے ہیں۔ یہ ہے حرم الشریف، جسے مسجد اقصی کمپاؤنڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی جگہ نہیں، بلکہ 144 دنم پر پھیلا ہوا ایک وسیع علاقہ ہے، اور یہی وہ مقام ہے جو صدیوں سے شدید مذہبی جذبات اور تنازعات کا مرکز بنا ہوا ہے۔ دیکھیں، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک تجزیے کے مطابق مسجد اقصی بلا شبہ زمین پر سب سے حساس اور متنازع مقامات میں سے ایک ہے۔ یعنی یہ صرف ایک مذہبی مقام نہیں، بلکہ اسرائیلی فلسطینی تعلقات کا ایک بہت بڑا اور نازک اختلافی نقطہ بھی ہے۔ اس پوری پیچیدہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 اہم حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے تو یہ جانیں گے کہ یہ مقام اتنا مقدس اور متنازع کیوں ہے، پھر اس کمپاؤنڈ کی اصل تعریف کیا ہے، اس کی تاریخی حیثیت یعنی سٹیٹس کو کیا تھا، پھر 1967 کا وہ اہم موڑ جب سب کچھ بدل گیا، اور آخر میں آج کل وہاں کیا کشیدگی چل رہی ہے۔ چلیں تو سب سے پہلے اسی سوال سے شروع کرتے ہیں کہ آخر زمین کا یہ مخصوص ٹکڑا عالمی سطح پر اتنے بڑے تنازع کا مرکز کیوں بنا ہوا ہے۔ اس تنازع کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم جب مسجد اقصی کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے، کیونکہ جیسا کہ ہمارے ماخذ میں بھی بتایا گیا ہے، بہت سے لوگ اس کی اصل تعریف کو لے کر الجھن کا شکار ہے۔ تو مسجد اقصی اور حرم شریف، یہ دونوں نام دراصل کسی ایک عمارت کے نہیں، بلکہ اس پورے دیواروں والے کمپاؤنڈ کے ہیں۔ اسلام میں اسے تیسرا مقدس ترین مقام مانا جاتا ہے، اور لفظ اقصی کا مطلب ہے سب سے دور والی مسجد، جو قرآن میں بیان کردہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی طرف ایک واضح اشارہ ہے۔ اچھا، اب اس کا انتظام کون کرتا ہے؟ 12ویں صدی سے ہی ایک اسلامی ٹرسٹ یعنی وقف اس مقام کا انتظام سنبھال رہا ہے، اور آج بھی یہ مقام باضابطہ طور پر اردن کی ہاشمی سلطنت کی تحویل میں ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، اس کردار کی تصدیق 2013 کے معاہدوں میں بھی کی گئی ہے۔ تو جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، یہ کوئی ایک عمارت نہیں ہے، اس کمپاؤنڈ کے اندر بہت سی اہم تعمیرات ہیں، جیسے کہ قبلی مسجد، مشہور زمانہ قبۃ الصخرہ، دیوار براق جسے مغربی دیوار بھی کہتے ہیں، مروانی مسجد، اور ان کے علاوہ بھی 200 سے زیادہ یادگاریں، دروازے اور نماز کے ہال ہیں۔ یہ سب مل کر مسجد اقصی کہلاتے ہیں۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور اس تاریخی معاہدے کو سمجھتے ہیں جسے سٹیٹس کو کہا جاتا ہے، جس کے تحت 1 صدی سے بھی زیادہ عرصے تک اس حساس مقام کا انتظام چلایا گیا۔ تو یہ سٹیٹس کو آخر ہے کیا، اور یہ بنا کیسے؟ اس کی کہانی شروع ہوتی ہے 1852 میں، جب ایک عثمانی سلطان نے ایک فرمان جاری کیا کہ مقدس مقامات پر مختلف مذہبی گروہوں کے جو بھی دعوے ہیں انہیں وہیں منجمد کر دیا جائے۔ پھر 1878 میں برلن کے معاہدے نے اسی فرمان کو باقاعدہ شکل دے کر مقدس مقامات کا سٹیٹس کو کا نام دیا، لیکن 1929 میں دیوار براق پر فسادات پھوٹ پڑے، جس سے یہ نازک توازن ہل گیا۔ پھر 1948 سے 67 تک جب پرانا شہر اردن کے کنٹرول میں آیا تو انہوں نے بھی اسی سٹیٹس کو برقرار رکھا۔ اور یہ جو تصویر نظر آ رہی ہے، یہ انہی 1929 کے فسادات کی ہے۔ ماخذ کے مطابق بعد میں 1930 میں ایک برطانوی کمیشن نے یہ فیصلہ دیا کہ دیوار مسلمانوں کی ملکیت ہے، لیکن ساتھ ہی یہودیوں کو وہاں عبادت کے لیے آزادانہ رسائی کی اجازت بھی دے دی۔ اور پھر آتا ہے سال 1967۔ یہ وہ سال ہے جو اس کمپاؤنڈ کی جدید تاریخ کا سب سے بڑا اور اہم موڑ ثابت ہوا۔ یہ وہ مشہور تصویر ہے جب 1967 کی جنگ کے دوران اسرائیلی فوجیوں نے اس کمپاؤنڈ پر قبضہ کیا۔ اس وقت جو اعلان گونجا کہ ٹیمپل ماؤنٹ ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ دراصل اس مقدس مقام پر کنٹرول کی ایک بہت بڑی اور بنیادی تبدیلی کا اعلان تھا۔ قبضے کے فوراً بعد اسرائیل نے کچھ بڑے دلچسپ اور متضاد اقدامات کیے۔ ایک طرف تو قبۃ الصخرہ سے اسرائیلی پرچم ہٹانے کا حکم دیا اور روزمرہ کا انتظام اسلامی وقف کے پاس ہی رہنے دیا تاکہ مذہبی تنازع سے بچا جا سکے۔ انہوں نے غیر مسلموں کو دورے کی اجازت تو دی، لیکن صاف صاف کہہ دیا کہ نماز کی اجازت نہیں۔ لیکن دوسری طرف انہوں نے مغربی دیوار کے ساتھ ایک بڑا کھلا پلازا بنانے کے لیے
وہاں موجود 135 گھروں پر مشتمل پورا مغربی محلہ ہی مسمار کر دیا۔ اور یہ تصاویر اس بڑی تبدیلی کی گواہ ہیں۔ ایک طرف تباہی سے پہلے کا مغربی محلہ اور دوسری طرف جنگ ختم ہونے کے صرف 10 دن بعد بلڈوزرز اس پورے علاقے کو صاف کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی اور ڈراماٹک تبدیلی تھی۔ اور یہی سب کچھ ہمیں آج کے دور میں لے آتا ہے، جہاں ہمارے تجزیے کے مطابق وہ تاریخی سٹیٹس کو اب تیزی سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب آج کی کشیدگی کی ایک بڑی وجہ خود یہودیت کے اندر موجود ایک گہرا اختلاف ہے۔ ایک طرف تو اسرائیل کی چیف رابنٹ یعنی مرکزی مذہبی اتھارٹی ہے، جو کہتی ہے کہ اس جگہ کی حرمت اتنی زیادہ ہے کہ یہودیوں کا کمپاؤنڈ کے کسی بھی حصے میں داخل ہونا سختی سے منع ہے۔ لیکن دوسری طرف مذہبی قوم پرستوں کی ایک تحریک ہے جو تیزی سے مقبول ہو رہی ہے۔ یہ لوگ نہ صرف دوروں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں بلکہ کھلے عام وہاں یہودی عبادت کے حقوق کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، جو کہ اس پرانی پابندی کے بالکل خلاف ہے۔ اور یہ جو سائن بورڈ ہے یہ اسی چیف ربینٹ کی طرف سے ہے۔ اس پر صاف لکھا ہے کہ تورات کے قانون کے مطابق ٹیمپل ماؤنٹ کے علاقے میں داخل ہونا سختی سے منع ہے، لیکن اس سرکاری مذہبی حکم کے باوجود زمینی حقائق بہت تیزی سے بدل رہے ہیں۔ تو وہ کون سے عوامل ہیں جو اس اسٹیٹس کو کمزور کر رہے ہیں؟ ایک تو یہودی انتہا پسندوں کے دوروں میں بہت اضافہ ہوا ہے، جو اکثر مسلح اسرائیلی گارڈز کی حفاظت میں آتے ہیں۔ دوسرا، اسرائیلی فورسز تمام دروازوں کو کنٹرول کرتی ہیں اور اکثر مسلمانوں کی رسائی محدود کر دیتی ہیں۔ پھر خود اسرائیلی حکومت کے اندر سے بھی اس اسٹیٹس کو بدلنے کی آوازیں اٹھتی ہیں۔ اس کے علاوہ کمپاؤنڈ کے نیچے اور ارد گرد بڑے پیمانے پر اسرائیلی کھدائیاں بھی ایک بڑا مسئلہ ہیں۔ اور ہاں، سیاسی مقاصد کے لیے کیے گئے دورے، جیسے 2000 میں ایریل شیرون کا دورہ، جس کے بعد دوسری انتفاضہ شروع ہو گئی تھی۔ یہاں اس فضائی منظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کھدائیاں کہاں ہو رہی ہیں، بالکل مسجد اقصی کمپاؤنڈ سے متصل۔ یہ کام 1966 کے قبضے کے فوراً بعد شروع ہو گیا تھا اور تب سے ہی یہ تشویش اور احتجاج کی ایک بڑی وجہ بنا ہوا ہے۔ انہی حالات کے جواب میں مزاحمت کی نئی شکلیں بھی سامنے آئی ہیں۔ یہ فلسطینی خواتین، جنہیں مرابطات یعنی محافظ کہا جاتا ہے، کمپاؤنڈ میں یہودی زائرین کے خلاف احتجاج کرتی ہیں اور خود کو اس مقدس مقام کی محافظ سمجھتی ہیں۔ تو ماخذ کے مطابق اصل صورتحال یہ ہے کہ بظاہر تو انتظامی اختیار اسلامی وقف کے پاس ہے، لیکن عملی طور پر اسرائیل اپنی افواج کے ذریعے اس کمپاؤنڈ پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے۔ اور یہ کنٹرول ہمیں ایسی تصاویر میں صاف نظر آتا ہے۔ یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح اسرائیلی پولیس نے رکاوٹیں کھڑی کر کے کمپاؤنڈ کی طرف جانے والے ایک دروازے کو بند کیا ہوا ہے۔ رسائی پر یہی کنٹرول آج کی کشیدگی کا سب سے بڑا محرک ہے۔ تو سوال یہیں آ کر ختم ہوتا ہے۔ جب ایک صدی پرانا نازک توازن سیاسی اور مذہبی دباؤ کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے، تو پھر زمین کے اس سب سے حساس اور متنازع مقدس مقام کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔